رمضان کی ایک پرسکون شام ہے۔ مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ گھروں میں دسترخوان سجے ہیں، کھجوریں پلیٹوں میں رکھی ہیں، پانی کے گلاس بھرے جا چکے ہیں، ٹی وی پر روحانی پروگرام چل رہا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی برکت کا احساس ہے۔ لیکن اسی شہر میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں خاموشی معمول سے زیادہ گہری ہے۔ ایک بزرگ بستر پر لیٹے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھر والے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی لمحے ان کی سانس رک جاتی ہے۔ روزہ دار کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کیا نصیب پایا، رمضان میں انتقال ہوا ہے۔ لیکن کیا واقعی صرف رمضان میں مر جانا کامیابی کی ضمانت ہے؟ کیا قبر میں اس کے لیے کوئی خاص نور اترتا ہے، یا اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت اختتام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک، یعنی موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں نہ دنیا ہے نہ آخرت کا مکمل فیصلہ، بلکہ ایک درمیانی عالم۔ اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان قیامت تک رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی رمضان میں مر جائے تو کیا برزخ میں اس کے لیے کچھ مختلف ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں نجات ہو گئی تو آگے سب آسان ہے، اور اگر یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے زیادہ سختی ہے۔ یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، یہ اعلان ہے، یعنی قبر ہی اصل امتحان کا آغاز ہے۔ رمضان میں مرنے والا بھی اسی مرحلے سے گزرے گا۔ جب لوگ اسے دفنا کر واپس جائیں گے تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنے گا، پھر اچانک خاموشی چھا جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ان کے نام ہیں منکر اور نکیر۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں، پھر سوال شروع ہوتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے جو تم میں بھیجا گیا؟ یہ سوال رمضان کے بارے میں نہیں ہوں گے، یہ سوال ایمان کے بارے میں ہوں گے۔ اگر رمضان نے ایمان مضبوط کیا تھا تو جواب آسان ہوں گے، اور اگر رمضان صرف رسم تھا تو زبان لڑکھڑا جائے گی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ صرف علامتی بات نہیں ہے، یہ حقیقی تبدیلی ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب زمین پر ایسا ماحول ہو تو کیا قبر میں کوئی اثر نہیں پہنچتا؟ سوچئے، ایک شخص پورا دن روزہ رکھتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور اسی لمحے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اگر وہ افطار سے پہلے ہی رب سے مل لے تو کیا یہ دوسری خوشی نہیں ہو سکتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے نکلتا ہے۔ فرشتے اسے خوشبودار کپڑے میں لپیٹتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ اگر رمضان میں مرنے والا سچا مومن تھا تو کیا اس کی روح کے استقبال میں تاخیر ہوگی، یا رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے؟ مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک نظر جائے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے، آرام سے سو جاؤ۔ اگر رمضان میں توبہ کی حالت میں مرے تو کیا امید نہیں کہ یہی منظر ہو؟ لیکن ایک سخت حقیقت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس، اگر رمضان میں بھی گناہ جاری رہے، اگر زبان بدستور جھوٹ بولتی رہی، اگر آنکھیں حرام دیکھتی رہیں، تو کیا مہینہ خود بخود نجات دے دے گا؟ نہیں۔ قبر میں نام نہیں،
ایمان کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گرم ہوا آتی ہے، وہ چیختا ہے لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اگر وہ رمضان میں بھی نہ بدلا ہو تو قبر کا فیصلہ بھی نہیں بدلے گا۔ اور پھر رمضان کی آخری راتیں آتی ہیں، مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند کم اور دعا زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شخص لیلۃ القدر تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس رات فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ سوچئے اگر کوئی اسی رات سجدے میں ہو، دعا میں ہاتھ اٹھائے ہو اور اسی لمحے اس کی روح قبض ہو جائے جب فرشتے زمین پر اتر رہے ہوں، تو کیا وہ عام لمحہ ہوگا یا رحمت کے نور میں لپٹا ہوا ایک خاص لمحہ؟ لیکن پھر وہی سوال، کیا صرف وقت کافی ہے یا دل کی کیفیت فیصلہ کرے گی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مکمل بے خبری ہوتی ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شعور موجود ہوتا ہے۔ مومن کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ قیامت تک آرام کرو، جبکہ گناہگار کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے اور وہ حسرت میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی قبر ایک خاموش نیند نہیں بلکہ ایک شعوری انتظار ہے، اور رمضان میں مرنے والا بھی اسی شعوری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد کی دعا۔ سوچئے رمضان کی ایک رات ہے، بیٹا سجدے میں ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میرے والد کو بخش دے۔ کیا یہ دعا قبر تک نہیں پہنچتی؟ رمضان میں ایک دعا کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اگر مرنے والا رمضان میں فوت ہوا ہو تو اس کے پیچھے کی جانے والی ہر نیکی اس کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ اگر کسی نے زندگی میں مسجد بنوائی ہو، کنواں کھدوایا ہو، کسی کو قرآن سکھایا ہو اور رمضان میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ عمل ختم نہیں ہوتا۔ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر نیکی اس کی قبر کو روشن کرتی رہتی ہے، اور رمضان میں یہ روشنی اور تیز ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں مرنا شہادت ہے، لیکن شہادت کی اپنی شرائط ہے۔ البتہ رمضان میں ایمان کی حالت میں مرنا یقیناً بڑی سعادت ہے، اور اگر کوئی روزہ دار حالت عبادت میں فوت ہو جائے تو اس کی نیت اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی اصل خوف یہاں سے شروع ہوا ہے، اور رمضان میں مرنے والا بھی اسی مرحلے سے گزرے گا۔ سوچئے کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ اس کا آخری رمضان ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی بہت رمضان آئیں گے، لیکن اچانک دل کا دورہ، حادثہ، بیماری اور سب ختم۔ کیا اس نے تیاری کی تھی یا سوچتا رہا کہ ابھی وقت ہے؟ جب سب چلے جاتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی دنیاوی سہارا، صرف اعمال۔ رمضان میں مرنے والا بھی اسی تنہائی کا سامنا کرے گا۔ اگر میت سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو فرشتے سختی سے جھنجھوڑتے ہیں، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ گرمی، بدبو، تنگی، وہ چیختا ہے لیکن اس کی چیخ زمین تک نہیں پہنچتی۔ اس وقت رمضان کا مہینہ یاد نہیں آئے گا، یاد آئے گا تو صرف ایمان۔ اور اگر وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ۔ اور اگر وہ رمضان میں توبہ کی حالت میں مرا ہو تو امید ہے کہ یہی انجام ہو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے برزخ کا وقت مختصر محسوس ہوگا،
وہ قیامت کے دن کہے گا جیسے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا ہو۔ اگر قبر آرام دہ ہو تو انتظار مشکل نہیں ہوتا، اور رمضان میں مرنے والا اگر سکون میں ہو تو اس کا برزخی سفر آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں بھی دل نہ بدلا ہو، اگر تکبر، حسد اور ظلم باقی رہا ہو، تو قبر میں وہی بوجھ ظاہر ہوگا۔ زمین گواہی دے گی، اعمال سامنے آئیں گے، اور مہینہ نہیں بلکہ کردار فیصلہ کرے گا۔ سوچئے، تراویح کے بعد ایک شخص سجدے میں رو رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اسی سجدے میں اس کی روح نکل جائے، کیا اس سے خوبصورت انجام ہو سکتا ہے؟ مگر یہ انجام نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایک ماں افطار سے پہلے دعا کر رہی ہے، بچوں کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اسی لمحے اس کی سانس رک جائے، کیا امید نہیں کہ وہ دعا قبولیت کے لمحے میں رب سے ملی ہو؟ لوگ کہتے ہیں رمضان میں مرنا خوش نصیبی ہے، لیکن اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ دل بدل جائے۔ اگر رمضان نے انسان کو بدل دیا تو قبر روشن ہوگی، اور اگر نہیں بدلا تو مہینہ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ زمین کے اوپر رمضان کی رات ہے، روشنی ہے، دعا ہے، قرآن کی آواز ہے، لیکن زمین کے نیچے خاموشی ہے، مٹی کی ٹھنڈک ہے، تنہائی ہے۔ یہی عالم برزخ ہے، وہ مرحلہ جہاں انسان قیامت تک رہے گا۔ رمضان میں مرنے والا بھی اسی دنیا میں داخل ہوتا ہے، مگر فرق وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اس کا دل دنیا میں تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال قبر میں خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک خوشبودار، روشن چہرہ انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اگر رمضان میں کسی نے قرآن پڑھا، نمازیں ادا کیں، صدقہ دیا، تو وہ اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اور اگر گناہ کیے تو وہ بھی شکل اختیار کریں گے۔ قبر میں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف دنیا کے لیے نہیں، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ سوچئے، جو شخص رمضان میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا، تراویح میں کھڑا ہوتا تھا، اگر وہ مر جائے تو کیا قرآن اس کے لیے نور نہیں بنے گا؟ قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن روشنی بن سکتا ہے۔ برزخ میں قیامت کا انتظار ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ انتظار آرام دہ ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے قیامت تک آرام کرو، لیکن گناہگار کے لیے یہ انتظار بے چینی ہے۔ وہ چاہتا ہے قیامت نہ آئے۔ رمضان میں مرنے والا اگر نیک تھا تو اس کا انتظار سکون میں ہوگا، اور اگر نہیں تو وقت بھی بوجھ بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر میں نور ہوتا ہے، اور کافر اور فاسق کی قبر میں اندھیرا۔ رمضان میں مرنے والا اگر سچا مومن تھا تو نور کی امید ہے، لیکن اگر اس نے رمضان کو ضائع کیا تو اندھیرا بھی ممکن ہے۔ رمضان گناہ مٹانے کا مہینہ ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی جائے تو گناہ باقی رہتے ہیں۔ قبر میں وہی گناہ سوال بن کر سامنے آئیں گے، وہی اعمال دلیل بنیں گے۔ مہینہ نہیں بلکہ عمل بولے گا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ شاید اگلا رمضان نصیب نہ ہو، شاید یہ آخری ہو۔ رمضان میں مرنے والا بھی یہی سوچتا ہوگا کہ ابھی وقت ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ قبر میں جسم کام نہیں آتا، مال کام نہیں آتا، رشتہ دار کام نہیں آتے، صرف ایمان کام آتا ہے۔ اگر رمضان نے ایمان مضبوط کیا تو قبر آسان ہوگی، اور اگر ایمان کمزور رہا تو قبر مشکل ہو سکتی ہے۔ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا۔ رمضان امید دیتا ہے، قبر خوف دلاتی ہے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں تو انسان سنبھل جاتا ہے۔ رمضان میں مرنے والا اگر امید اور خوف کے ساتھ جیا تھا تو انجام بہتر ہو سکتا ہے،
قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، لیکن قبر میں بھی زمین اثر دکھاتی ہے۔ جو زمین سجدوں سے آباد تھی وہ نرم ہو سکتی ہے، اور جو زمین گناہوں سے بھری تھی وہ سخت ہو سکتی ہے۔ رمضان میں جو پیشانیاں سجدے میں لگتی ہیں وہی پیشانیاں قبر میں سکون پاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی انجام سب سے اہم ہے۔ اگر رمضان میں انجام اچھا ہو تو امید ہے کہ قبر بھی اچھی ہو، اور اگر انجام غفلت میں ہو تو خطرہ باقی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں، تصور کریں آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پھر سوال شروع ہوتے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ کہیں رمضان میں فوت ہوا، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو تو رمضان بھی کافی نہیں۔ رمضان گزر رہا ہے، ہر دن ایک موقع ہے، ہر رات ایک موقع ہے، ہر دعا ایک موقع ہے۔ قبر کا سفر طے ہے، سوال صرف یہ ہے کہ تیاری کی یا نہیں۔ ہم ابھی برزخ کے سفر میں ہیں، آگے قیامت ہے، آگے حساب ہے، لیکن قبر ہی پہلا دروازہ ہے۔ اگر یہاں آسانی ہو گئی تو امید ہے آگے بھی آسانی ہو، اور اگر یہاں سختی ہو گئی تو انجام خطرناک ہے۔ قبر صرف چند لمحوں کا مرحلہ نہیں، یہ قیامت تک کا انتظار ہے، کبھی صدیوں پر محیط، کبھی ہزاروں سال۔ مگر مومن کے لیے وقت کا احساس بدل جاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک شخص قیامت کے دن یوں محسوس کرے گا جیسے تھوڑی دیر سویا ہو۔ اگر قبر سکون والی ہو تو انتظار مشکل نہیں ہوتا، اور رمضان میں مرنے والا اگر ایمان کی حالت میں گیا ہو تو اس کے لیے برزخ کا سفر آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان پا کر بھی نہ بدلا، نہ توبہ کی، نہ دل صاف کیا، تو قبر میں حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہے گا، کاش میں واپس بھیج دیا جاتا، مگر واپسی نہیں ہوتی۔ رمضان دنیا میں تھا، قبر میں موقع نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کچھ نہیں، مگر قبر میں ہر چیز کا وزن ہوگا۔ ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک غیبت، ایک تکبر۔ رمضان کا مقصد دل صاف کرنا تھا۔ اگر دل صاف ہو گیا تو قبر میں روشنی ہوگی، اور اگر دل ویسا ہی رہا تو اندھیرا باقی رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں مرنا اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ یہ ممکن ہے، مگر قطعی نہیں۔ اصل نشانی دل کی حالت ہے۔ کتنے لوگ رمضان میں مرے مگر غفلت میں تھے، اور کتنے عام دنوں میں مرے مگر اللہ کے محبوب تھے۔ مہینہ نہیں بلکہ ایمان فیصلہ کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو کہا جاتا ہے، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ سوچئے، اندھیری قبر میں سکون، تنہائی میں راحت، یہ وہ نعمت ہے جو صرف ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اگر رمضان میں توبہ کی حالت میں مرے تو امید ہے یہی نصیب ہو۔ جب سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رمضان میں مرنے والا بھی اٹھے گا، اور اس دن اس کا اصل حساب ہوگا۔ اگر قبر آسان تھی تو قیامت کا مرحلہ بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اصل خوف قبر کا اندھیرا نہیں، اصل خوف اللہ کی ناراضی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو قبر بھی جنت کا باغ ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو تو رمضان بھی ڈھال نہیں بنے گا۔ ذرا سوچئے، یہ آپ کا آخری رمضان ہو،
آپ کو خبر نہ ہو، آپ سوچیں اگلے سال بھی ملے گا، مگر تقدیر لکھی جا چکی ہو۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ اگر آج موت آ جائے تو کیا قبر کے سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ ابھی سانس باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی توبہ ممکن ہے، ابھی دل بدلا جا سکتا ہے۔ قبر کا اندھیرا ابھی طے نہیں ہوا، روشنی ابھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رمضان میں مرنے والا خوش نصیب ہو سکتا ہے، مگر صرف اس صورت میں جب اس کا رمضان سچا ہو، جب اس کی توبہ حقیقی ہو، جب اس کا ایمان مضبوط ہو۔ قبر اندھیری بھی ہو سکتی ہے اور روشن بھی، فیصلہ آج ہو رہا ہے۔ ہر روزہ ایک موقع ہے، ہر نماز ایک موقع ہے، ہر دعا ایک موقع ہے۔ اے اللہ، اگر ہماری موت رمضان میں آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دے، انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قبر کے سوالوں میں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں برزخ میں سکون عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔